یعنی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا سوائے اللہ کے. تو یہ ایکسیپشن اسی طریقے سے قرآن پاک میں 664 ٹائم آئی ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ کے بعد آئے تو اس کو جب بندہ انسان غور کرے کہ ایکسیپشن میں کیا ہے، تو یہاں کیا ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، الا الذین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. جیسے مومن جو ہے، ایمان اور مومن یہ دو چیزیں ہیں. تو ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوتا. جو ایمان ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا عمل کے ساتھ. تو یہ جو دونوں آمن و عمل صالحات، یہ 75 ٹائم قرآن پاک میں ہے اسی کے ساتھ اکٹھے. کبھی جو ہوتا ہے نا ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا، پوری ایک لسٹ آتی ہے کہ یہ لوگ. اس کے بعد پھر ایک وعدہ آتا ہے جس کے کہتے ہیں کہ جنات تجری خالدین فیہا ابدا، یہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ صرف ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ایمان پلس جو ہے وہ اس کو ثبوت ہے عمل صالحات کے ساتھ. یعنی اس لیے علم Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھوڑی سی ڈیلے کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیسن 14 ہے ہمارا. انشاءاللہ اس میں ہم سورہ عصر کا آج مطالعہ کریں گے اور اس کے علاوہ کنٹینیو کریں گے فعل مضارع کو جو کہ پہلے ہم کر رہے تھے ناصر بھائی کے ساتھ. اور ہم اس دعا شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ گرامر میں ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. یضربو اور یسمعو، پہلے ہم نے فتح نصرہ آلریڈی پہلے کر لیا ہے. تو اس میں ہم 14 چیپٹر میں جو ہے ابھی 174 الفاظ جو سیکھیں گے کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور یہ 36,556 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. تو اس سورہ عصر کا جو تعارف ہے، یہ ایک مختصر سی سورہ ہے. صرف 3 آیات ہیں اس کی. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے. اور اس میں 4 خصوصیات ہیں. یہ ہمیشہ جو ہے ہم جو ہے وہ یاد رکھیں. صرف 4 خصوصیات ہیں انسان کو خسارے سے بچنے کی. اس میں 2 خصوصیات جو ہیں وہ اپنی ذات کی بہتری اور اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں. اور اس میں جو 2 اپنی اس میں یہ عقیدہ اور اعمال صالح ہیں، اور 2 جو ہے وہ معاشرے کی اس کے لیے اصلاح کے لیے ہیں. اور وہ ہے ایک حق بات کی نصیحت کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا. تو یہ 4 ہیں، عقیدہ ہے، اعمال صالح ہیں، حق بات کی نصیحت ہے، اور حق بات کی پہ صبر کی نصیحت ہے. اور تعارف میں ہم لیتے ہیں امید احمد اصلاحی صاحب نے تفسیر تدبر القرآن میں جس کا تعارف رکھا ہے کہ قرآن کا بھی اصل مقصد صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے. ہم شروع میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کو آخرت کے نصولان کے تحت منظم کرنا ہے. جو کامیابی قرآن ہمیں دیتا ہے وہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن آخرت کی بہت اہمیت ہے. یہ جو بات قرآن کی ان 114 صورتوں میں سمجھائی گئی ہے، وہ اس صورت کی 3 آیات میں سمو دی گئی ہے. یعنی یہ کہ سمری ہے، یہ پورے کنکلوژن ہے پورے قرآن پاک کا. اس میں نچوڑ کے ڈال دیا گیا اس کے اندر، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی جو امام شافعی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ تنہا اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اس پہ ضرور غور کرنا جو ہے پوری قرآن پاک پہ غور کرنے کے مطلب کہ ایکویولنٹ ہے امام شافعی کی لینگویج میں. دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورت کا نزول کا 13واں نمبر ہے، یعنی یہ مکی سورہ ہے. اور ارلی ڈیز جو تھے مکہ کے ان میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر ہے. جیسے ابھی ہم نے سورہ ناس پڑھی، 114 نمبر آخری سورہ تھی قرآن پاک کی. یہ جو ہے یہ 103 نمبر سورہ ہے. تو شروع ہوتی ہے والعصر سے. واو کے 2 معنی ہیں. ایک یہ اور ہم اکثر یہ یوز کرتے رہتے ہیں حرف کے لحاظ سے، حرف جر کے لحاظ سے. اور دوسری ایک قسم ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو والعصر جب ہم کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی، والعصر جب کہتے ہیں جو واو لگتی ہے تو واو یہ قسمیہ کہتے ہیں. قسم اس میں یہ جیسے دوسری صورتیں ہیں، کئی صورتیں ہیں جو فجر ہے، واللیل ہے، والنجم ہے، والسماء ہے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ یہاں پہ قسم ہے صبح کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے آسمان کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کئی صورتیں جو قسم سے شروع کی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب واو قسمیہ آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسے قسم کہتے ہیں. اور اس کی حیثیت دلیل کی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جملہ آ رہا ہے
وہ اس کا جواب قسم ہے، اور اس کے حساب سے اور اس کی حیثیت دعویٰ کی ہے کہ یہ قسم جو ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے جو قسم کھائی جا رہی ہے آگے جو ہے وہ ایک دعویٰ آ رہا ہے کہ اس کے جواب آ رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، زمانے کی قسم ہے تو جواب کیا ہے اس کا. تو جو ہے اردو میں مثال ہے عصر حاضر، مثلا زمانے کے لیے ہم یہ سما کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہے، اس کے پہلے والا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، آج کا زمانہ عصر حاضر. فرق ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی، جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس پہ زمانہ گواہ ہے، والعصر اور قسم زمانے کی، یعنی تاریخ گواہ ہے. یہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے. سب سے سچی تاریخ جو اہم تاریخ ہے وہ قرآن پاک کی تاریخ ہے. قرآن پاک میں حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قوموں کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کے رویے کیا تھے، ان کے رویوں کے بعد جو ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کو کتنی ڈھیل دی، کیا ان کا انجام ہوتا ہے، یہ سارا ہمیں یہاں بتایا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، قرآن پاک کی نصیحت ہے کہ ہم دیکھیں اور پڑھیں ان کو کہ ان کے کیا حالات رہے. جو قسم کے بعد کھا گیا ہے، جیسے جو اس کو جو دعویٰ کیا گیا ہے، جو دلیل کے بعد کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الانسان لفی خسر. انا بے شک، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، انا کے لیے ہم کہتے ہیں بے شک کے لیے ہم نے یار نے کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. تو ہم نے انا کو یار رکھنے کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین. جیسے ان کے لیے تھا کہ ہم نے یاد رکھنے کہا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انا بے شک، اور ان اگر یہ 1534 ٹائم آیا ہے انا، اور 691 دفعہ آیا ہے ان، تو انا بے شک، ان اگر یہ بڑے اہم الفاظ ہیں قرآن پاک میں، ان کو ہمیشہ ہمیں ریٹین کرنا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے آنے والے جملے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. انسان ہم جانتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں. تو اس میں کیا الانسان جب لگ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پراپر بن جائے گا، یا وہ جو پوری ایک نوع انسانی کو ریپرزینٹ کرے گا کہ ان الانسان، کہ وہ پوری نوع انسانی جو ہے، پوری نوع انسانی کیا ہے؟ لفی خسر، خسارے میں ہے. لا البتہ، فی میں، تو یہ لفی یعنی البتہ میں کیا ہے؟ اس کے بعد خسر، خسارے میں. لفی البتہ کا مطلب ہے ضرور، یقیناً، تحقیق. یہ تین چیزیں جو ہے نا، اس کو وزن ڈالنے کے لیے کل وسر قسم زمانی کھا گیا کہ انا بے شک انسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ البتہ ضرور بر ضرور گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. خسارہ جو ہے خسر خسارہ بھی ہے، گھاٹا بھی ہے، نقصان بھی ہے، یہ کہا گیا. تو اصل خسارہ کیا ہے؟ جس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا تو کیا جنت سے محروم رہا اور جہنم کا مستحق ہوا. تو یہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے. تو جو پوری کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں بار بار جو تلقین کرتے ہیں قرآن پاک میں جو آیا، ہم اس خسارے سے بچ جائیں. اور لیکن یہ خسارہ جو دنیا سے گزر کے ہی جائے گا نا، جو ہمارے اعمال ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں. تو یہ ہمیں انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں. اس کو اگر دیکھیں، یہ نہیں کہ زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے. جب ایک سانس گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر تجارت پہ لگایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جب یہ سرمایہ ختم ہو جاتے ہیں تو انسان دوبارہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے. وہ عقل شعور سے کام لے اور سرمایہ کو خاص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافق کوئی حد نہیں. کون سا سرمایہ؟ عمر کا سرمایہ، وقت کا سرمایہ جو ہمیں دیا گیا. اگر وہ اس کے خلاف کو مضرت رساں کام میں لگایا تو نفع کی، تو کیا مودی کے اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو یہ اکثر جو ہم دنیاوی نقطہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کو کیسے یوز کرتا ہے تو اس کا نفع بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی. دوسرے لفظوں میں عمر عزیز انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے صحیح استعمال پر اس کو دنیا اور آخری کامیابی کا انحصار ہے. اس کے غلط استعمال پر ناکامی اور نامرادی انسان کو متر. اور یہ تو باہر نہیں ملتا، جو گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کتنا سرمایہ ہے. کسی لمحے جو ہے وہ بلاوا آ جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے، ابھی تک ہمارے پاس ہے. تو ہم نے پلان یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے بہترین طریقے سے لگائیں. تو اسی کے بارے میں اگلی آیت ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس دے گی کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم بیسٹ ریزلٹس لے سکیں. تو اس کا پہلی 2 آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 4 دفعہ تحقیق آئی ہے. نمبر 1 قسم آئی ہے، نمبر 2 انا ہے، نمبر 3 لفی آیا، لا آیا، یعنی کہ قسم ہے، بے شک ہے، البتہ. اور اگلی جو آیت ہے اس میں الا الذین آمنوا، ہم ساتھ اللہ سے شروع کی. وہ بھی ایک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جوڑنے کے لیے، تاکید کے لیے الا بھی آیا.
تو 4 دفعہ تاکید آئی ہے اس میں کہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں اس میں آپ دھیان کریں، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات آ چکی ہے، اور قوموں میں دی گئی تاریخ سچی ہے، قرآن میں دی گئی سچی ہے، اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر سے دور ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی۔ تو ارسلان بھائی کریں گے ریپیٹ آج میرے ساتھ۔ جی سر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، انا بے شک، الانسان انسان، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے اب یہ نا اللہ، یہ ایکسیپشنز آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، البتہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ، اب یہ کہ ایکسیپشن ہے کہ سوائے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، یہ ایکسیپشن آ گئی، اللہ سوائے۔ جیسے ہم یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، قرآن پاک میں 664 ٹائم آیا ہے، یعنی یہ اللہ 64 ٹائم ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد ایک اللہ ایکسیپشن آئی ہے، اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی۔ جیسے ہم جو ہے اللہ کی مثال یعنی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ سوائے اللہ کے، تو یہ ایکسیپشن اسی طریقے سے قرآن پاک میں 664 ٹائم آئی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، اللہ کے بعد آئے تو اس کو جب بندہ انسان غور کرے کہ ایکسیپشن میں کیا ہے، تو یہاں کیا ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، الا الذین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جیسے مومن جو ہے، ایمان اور مومن یہ دو چیزیں ہیں، تو ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوتا، جو ایمان ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا عمل کے ساتھ۔ تو یہ جو دونوں آمن و عمل الصالحات یہ 75 ٹائم قرآن پاک میں ہے، اسی کے ساتھ اکٹھے۔ کبھی جو ہوتا ہے نا ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا، پوری ایک لسٹ آتی ہے کہ یہ لوگ، اس کے بعد پھر ایک وعدہ آتا ہے جس کے کہتے ہیں کہ جنات تجری خالدین فیہا ابدا، کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ صرف ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ایمان پلس جو ہے وہ اس کو ثبوت ہے عمل الصالحات کے ساتھ، یعنی اس لیے علم جو ہے وہ ایمان کی ہی شاخ ہے، تو علم کے بغیر جو ہے وہ ایمان کی تکمیل نہیں، ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ایمان سے میں ہے کیا؟ انسان یہ ایک رابطہ ہے جو ایک چھوٹی محدود اسرانی مخلوق اور اس حقیقت کے ساتھ قائم کر لیتی ہے جو ازلی ابدی اور باقی رہنے والی ہے، یعنی ہمارا رب جو ہے، جو اس کائنات کی اصل ہے اور جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو ایک یہ جو ایمان جو ہے یہ ایک رابطہ ہے انسان کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان جو جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ایمان جس کے معنی ہے سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا کس چیز کا، نمبر 1 جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اسے شریک نہ ہونے پر صدقے دل سے ایمان لانا، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ملائکہ کو، کتاب کو، خود قرآن پاک کو ایمان لانا۔ جب ہم کہتے ہیں کلمہ تو 2 چیزوں میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس میں جو کتابیں ہیں، ملائکہ ہے قرآن پاک میں، اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایمان کی کیفیت کیا ہے جو قرآن پاک 2 آیات میں رکھوں گا، سورہ حجرات کی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک میں نہ پڑے، یعنی مستحکم ایمان ہو، یعنی کہ اس کا بالکل دل کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کا ایمان ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس میں کوئی قسم کا شک، کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ کے کھڑے مستحکم ہو گئے۔ یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں نا، کہ انہوں نے کہا، ہمارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی معروف مثال ہے کہ وہ احد ہی کہتے رہتے تھے، ویسے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہو، مار بھی کھاتے تھے، سختیاں بھی جھیلتے، لیکن کہتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہے استقامت، یہ اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ ایمان کے بعد کیا ہے، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے، اور واو اور عملو انہوں نے عمل کیے۔ عملو جو ہے یہ جو ساری آمنو عملو
تو یہ جب فعلوا تو ان سب نے کیا، یعنی اللہ دینا جمع کا صیغہ ہے، اللہ دینا وہ سب ایمان لائے، ان سب نے عمل کیے، تو یہ ہوا الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، عمل بھی کیسے کیے؟ صالح، نیک عمل کیے۔ اب صالح جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ، عمل تو کیے لیکن عمل میں کنڈیشن جو ہے وہ صالح کیا ہے کہ نیک عمل کیے، جس کو ہم دیکھتے کہ عمل صالح کیا ہے، جن نیکیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے اور اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا چاہیے۔ عمل صالح ان تمام ظاہری اور باطنی بھلائی کے افعال کو شامل ہے میں جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق و فرائض سے متعلق ہے۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے سب کے سب جس میں شامل ہے وہ عمل صالحات ہے، جس میں آگے دیکھتے ہیں صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس میں نیکی اور بھلائی کی کوئی چھوٹی بھی بڑی قسم میں چھوٹ نہیں رہتی۔ لیکن قرآن کی روز سے کوئی عمل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو۔ اچھا عمل ہوگا لیکن صالح عمل نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا جو کہ مطلوب ہے۔ اس سے پہلے طبیعی بات جو ہے نا آئیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالحات یہ جڑے ہوئے ہیں، جس کی جڑ میں ایمان نہیں ہے تو وہ بڑا اچھا عمل بھی جو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ اور اس کی ہدایت اور پیروی میں کیا ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کو بدعت کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کریں۔ ہمیں وی آر باؤنڈیڈ کہ ہم وہی کام کریں گے، اسی کو عبادت سمجھیں گے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز عبادت نہیں ہوگی۔ ایڈیشن ہوگا تو ہم سمجھیں گے کچھ چیز باقی رہ گئی تھی جو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، تو آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی چیزیں نہیں، ایسی نہیں ہے۔ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین مکمل کر دیا، جو میں نعمت سے پوری کر لی، اب باقی نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی عمل ہوگا اس کو ایمان اور پھر ہدایت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ہدایت تک ہونا چاہیے۔ صالحون کی جمع جو ہے گرامر ہم دیکھ لیتے ہیں، صالح کی جمع صالحون، صالحین ہے، ویسے بتا چکے ہیں کہ اگر 2 پیش ہوں گے تو صالحون ہوگا، 2 زبر 2 زیر ہوں گے تو صالحین ہوگی، دونوں جمع ہے صالح کی۔ اور اگر جو مونس ہوگا صالح ہوگی صالح کی، اور اس کی جمع صالحات ہوگی۔ مونس کی جو اسٹینڈرڈ جمع ہے اس میں تا مربوطہ کو ہٹا کے الف اور تا لگاتے ہیں تو اس کی جمع بن جاتی ہے۔ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اس میں اسباق کے ہیں۔ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک، یہ نہیں بتا دے گا، وہ لوگ نہیں ہیں نقصان میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اس کو ہم جو فردر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ صبر احساس کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 4 چیزیں بتائیں اس سے 2 چیزیں آ چکی ہیں، اس میں ہمارے سامنے کیا ہے؟ ایمان اور مثال ایمان کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا ایمان جو ہے وہ نصیب فرما۔ اس صاحب کی چیز کا کہ ہمارا ایمان اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اس میں ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا ایمان کی کیفیت کیا ہے، کتنا ایمان ہے، یہ ہمارا حساب ہوگا۔ اور پلان کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطالعے کے ساتھ۔ قرآن سنت کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں، اچھی کتب کا مطالعہ کریں، جو کتابیں ہوتی ہیں نا دینی، ان کی بنیاد قرآن و سنت، جیسے صبر پہ ایک بک ہے، صبر بک جو ہے وہ اس میں مثالیں ہوں گی، قرآن پاک کی آیات ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں گی، صحابہ کے واقعات ہوں گے، انہی کو رکھ کے جو ہے، یا پھر کنٹمپریری ورڈ جو ہے آج کی دنیا کی مثالیں ہوں گی کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں نے عمل کیا اور کس طریقے سے لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اس طریقے سے جو بھی بکس ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے اچھی طریقے، جو بک اچھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اس سے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، جس بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لینگویج اس کی اچھی ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے بات سے سمجھ میں آ گئی۔ تو اس میں دوسری چیز کیا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ جو عمل جو تجھے پسندیدہ ہو، جس کا تو نے حکم دیا ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ، اور نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، بھلائی کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کے علاوہ بھی جو بھی یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے نماز ہماری پرفیکٹ نماز ہو۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ میں ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو جیسے احکامات اس کے مطابق پوری اپنی زکوٰۃ کو نکالیں۔ حج کرنے جاتے ہیں تو کہیں گے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، ایسے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تلاوت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، عبارت کو پڑھیں، ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے، نہیں، تلاوت یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو قائم کریں زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی، تو یہ اس کا پڑھنا۔
اس کے بعد کیا کریں؟ ہم پلان بنائیں. بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا. آپ کو سوچنا پڑے گا اور آپ کو ایک وقت نکالنا پڑے گا اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر وہ آپ کام کرتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے, حفاظت نہیں کر سکتے. بس یہ کہ آپ خواہش رکھیں نا, تو خواہش پہ باتیں نہیں بنتی. آپ کو باقاعدہ اس کو پلان کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا, تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم میرے سے ریپیٹ کیجیے گا جی. السلام بھائی. اللہ سوائے, اللہ سوائے, الا الذین سوائے ان کے جو, الا الذین سوائے ان کے جو, آمنو ایمان لائے, آمنو ایمان لائے, وعملوا اور عمل کیے, وعملوا اور عمل کیے, صالحات نیک, صالحات نیک, الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے, الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. اور عمل کیے نیک. پوری آیت پڑھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. میں بھی پڑھوں گا, آپ ترجمہ کیجیے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اللہ خیر جی. اور یہ دو آگے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے دو آخری جو اس میں آ رہی ہیں اس آیت میں, وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. دو صفات اور آ گئی, حق اور صبر. وتواصوا یہ بڑے اہم ہے, اور مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جب میں نے یہ پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کی. واو تو اور ہے اس میں, تو کوئی مسئلہ. تواصوا اس کو ہم سمجھتے ہیں داراسا. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. داراسا پڑھا, درسا پڑھایا. اس میں جو ایک ورڈ ایڈ ہوا ہے را, ایک ایڈیشن ہے, تو اس سے جس کی میننگ چینج ہو اس کو پڑھایا آ گیا. اس تدارسا, تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا, تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی وزن پہ جو ہے وہ تواصو بنے گا کہ ایک دوسرے کو وصیت کی. دارسا پڑھا, درسا پڑھایا, تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. ایک سے زیادہ ہوں گے, تدارسا ایک ہوگا. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. ایسے تواصو جو ہوگا انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو ایک اس ورڈ میں جو ہے اس میں یہ ہڈن ہے, تو ہے واسو ہے, اور اس میں جو ہے اس کو لفظ کو چینج ہوتے ہوتے, تو تواصو, اور تواصو کا مطلب ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ جیسے تدارسو ورڈ پہ ہم پہنچے, ایک دوسرے کو پڑھایا. تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. کس کے؟ حق کے. حق کیا؟ سچ ہے. اور سچ کہاں ملے گا ہمیں؟ قرآن پاک میں, قرآن و حدیث میں وہ سچ ہے. تو اس میں ہم نے اس میں پھر آگے تواصو یعنی ایک دوسرے کو وصیت کس کی؟ بالصبر, صبر کی, با کی, اور صبر, صبر کی, صبر کی. صبر کیا ہے؟ صبر ثابت قدمی, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا, یہ صبر ہے. صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, اس کو صبر کہتے ہیں. نیکی پر صبر یعنی کام کرنا. جیسے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی, تو آج کل سردی ہے نا, اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. روزہ ہے پورے دن کا, کچھ کھا بھی نہیں سکتے, بہت بھوک لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے, تو کیا آپ نیکی پہ صبر کر رہے ہیں؟ گناہوں سے بچنے پہ صبر. ایک چیز آپ کو سامنے آتی ہے جو ہے وہ آپ کو شیطان اس کے لیے آگے کرتا ہے, بڑھاتا ہے, لیکن آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں گناہ ہے. جیسے سود لے لیں, آپ کو اٹریکشن نظر آتی ہے کہ اس سے پیسے بڑھتے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, سود حرام ہے, آپ رک جاتے ہیں اس سے. اگر آپ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جب شراب وغیرہ عام ہے, تو آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے اس سے منع کیا, تو یہ گناہوں سے پرہیز ہے. مشکلات کے میں صبر جو ہے, زندگی میں یہ دونوں کام آتے ہیں, آسانی بھی آتی ہے, مشکلات بھی ہوتی ہیں. آسانی تو انسان خوش ہو جاتا ہے, مشکلات ہوتی ہے تو انسان کے جو ذہن میں عجیب خیالات ہیں, نہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور مشکلات, تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان مستحکم رہتا ہے, صبر کرتا نہیں, اللہ کی طرف سے, وہ گرتا نہیں ہے, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ مستحکم رہتا ہے. تو احکام شریعہ جیسے نماز اور اس کی بات ہوئی, سود کی بات ہوئی, روزے کی بات ہوئی, ماحول کا جو ہے, اب کئی چیزیں رسم و رواج میں آ جاتی ہیں, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہ فیملیز جو ہے وہ دوسری چیزیں پریشرائز کر رہے ہیں. تو یہ ماحول کا جو ہے وہ دباؤ قبول کرنا ہے. جیسے پردہ دیکھ لیں, بہنوں کو, بیٹیوں کو, کہ جو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی میں بے پردگی عام ہے. تو یہ کہ وہ جو کرتی ہیں وہ باقاعدہ جہاد کر رہی ہوتی ہیں, وہ آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے.
ایک بڑی مزدار ایک مثال آپ سے دیتے ہیں. ایک ٹیچر جو تھا نا وہ کلاس میں گیا تو اس نے ٹافیاں جو بچوں کو دیں, تو بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر اس نے کہا کہ میں 10 منٹ کے تک اپنی ٹافی نہیں کھانی, اور باہر چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو خیر بچے پریشان تھے, 10 منٹ جو ہے وہ صبر کرنا بچوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے. تو جب واپس آیا تو اس نے جائزہ لیا تو 7 بچے جو تھے نا 7, انہوں نے ٹافیاں نہیں کھائی تھیں, باقی سب کھا چکے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے, رنگ کے اور ذائقے کے تبصرے کر رہے تھے. اس نے ان 7 بچوں کا جو نام تھا وہ ڈائری میں لکھ لیا, پڑھانا شروع کر دیا, اور ایک مدت کے بعد جو ہے اس نے وہ ڈائری کھولی, ان 7 بچوں کا نام نکالے, ان سے رابطہ کرنا شروع کیا. جب رابطہ کرنا شروع کیا تو اس کو جو ہے وہ پتا چلا کہ وہ اپنی زندگی کی کامیابی کی کئی زنے طے کر چکے ہیں, اور بے شمار کامیاب افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ وہ 7 تھے. اب اس نے باقی کو بھی جو ہے وہ کرنا شروع کیا, باقی طلباء کا جائزہ نہیں شروع کیا. تو ان میں سے اکثریت جو تھی وہ عام زندگی گزار رہی تھی, جب کچھ لوگ ایسے تھے جو سخت معاشی اور معاشرتی حالات میں کا سامنا کر رہے تھے. اور اس میں جو اس نے جو رزلٹ نکالا اس میں کہ جو شخص 10 منٹ تک صبر نہیں کر سکتا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. یعنی اس نے کنکلوڈ کیا اس کو. اس میں جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین افراد میں سے سب سے پہلی خوبی ہے, بہت سی خوبی سے ایک جو خوبی ہے وہ صبر کی ہے, سب سے اہم خوبی ہے صبر کی, کیونکہ یہ خوبی انسان میں قوت برداشت کو بڑھاتی ہے, جس کی بدولت انسان سخت ترین حالات میں مایوس نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں ابھی پچھلے دنوں میں ہم سیرت پہ پروگرام وغیرہ کر رہے تھے, تو میں نے سلائیڈ بنائی جس میں اللہ کے رسول وسلم کی زندگی سے پہلے اور جو ہے وہ جو آپ کو نبوت ملی اس وقت تک کے حالات تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. اس میں جو آپ 5-6 سال کی عمر کے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. پھر ابو طالب جو ہے وہ انہوں نے آپ کو پالا, وہ خاندان کے بڑے تھے. پھر جب آپ کو نبوت ملی تھی تو جو پورا مکہ کا ماحول تھا وہ دشمن بن گیا تھا. آپ کے چچا ابو لہب جس کو آپ کی پیدائش میں بہت خوشی ہوئی تھی, سب سے بڑا دشمن وہ بن گیا تھا. اور لوگوں کو کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہی جھوٹ بول رہا ہے, اور پتھر پھینکے اس نے اور بہت کچھ کیا اس نے. اور اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا, اور 2.5 سال تک جو شعیب ابی طالب میں محصور رہے. ان سے کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا, کوئی ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچا سکتا تھا, کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا تھا. اتنے مشکل حالات میں تو سارا خاندان مستحکم. اب یہ کیا چیز تھی, یہ بلڈ اپ ہو رہی تھی ان کی, یہ جو صبر جو تھا, ان کی قوت برداشت, وہ بلڈ اپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد کے لیے تیار کرا تھا. پھر جب 40 سال کی عمر کے بعد ہے نا پھر وہ نبوت ملتی ہے, تو اس کے بعد بھی حالات میں نے آپ سامنے رکھ دیے. تو ان مشکل حالات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو معراج نصیب فرماتا ہے. اور معراج سے پہلے کا جو واقعہ ہے طائف کا, تو آپ کے علم میں ہے نا, پتھر بھی پڑے اور باتیں بھی سننی پڑی, زخمی بھی ہوئے, سب کچھ. یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ اللہ کے سب سے جو ہے نا پسندیدہ بندے تھے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں ان پہ سلام بھیجتے ہیں, لوگ جو ایمان لائے تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو اس بندے کی. لیکن یہ کیا تھا, یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے 13 سال گزارنے کے مدینے سے 10 سال کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو وہ ٹیم بھی تیار ہو گئی تھی, وہ فرد بھی تیار ہو گیا تھا, لیکن کیسے ہوا تھا, وہ حق پہ قائم رہے تھے, اور صبر جو تھا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا تھا, وہ بلڈ اپ ہوا تھا پورا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو اپنے پیدائش سے پہلے جو ہے بیست تک جو خاصی جو ہے 40 سال کی عمر میں بلڈ اپ ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر جو 40 سال کی عمر کے بعد 50 سال تک تھا, 53 سال تک تھا, مدینہ میں جو کچھ ہوا مگر وہ پچھلے 40 سال سے کہیں زیادہ تھا. لیکن کیا تھا, بلڈ اپ ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس سختی میں, سخت حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تربیت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پھر وہ غیر معمولی شخصیت جو ہے وہ بن جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو قرآن زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مثالیں, جیسے ایک مثال میں نے آپ سامنے پیش کیا, آپ دوسری مثالیں بھی دے سکتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مشکلات کاٹی ہیں اور شہادتیں دی ہیں, اس نے شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے صحابہ کی. لیکن یہ کہ آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا تھا جب تک اللہ کو حکم نہیں آیا تھا. یہ جو ہے نا, یہ 4 چیزیں, ایمان, عمل صالح, حق اور صبر, اس کو اگر 3 میں چینج کریں تو ہوگا ایمان اور عمل, اس کے بعد دعوت. یہ اللہ کے رسول ایمان لائے, اس کے بعد عمل کیا, اور دعوت کیا تھی, حق پہ قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی. تو مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے جو گزرے زمانے کے احتساب کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے, کتنے ہم حق پہ قائم رہے ہیں, اور کتنا ہم نے صبر کیا ہے, اور کتنی اس کی تلقین کی, کہ ایک دوسرے کو ہے نا,
ایک دوسرے کو ہے. تو اقبال کی بڑی خوبصورت شعر ہے, اس کے عقاب ہے تندی ہے باد مخالف ہے نا گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یعنی مشکلات میں نا تیز ہوا آندھی چل رہی ہے تو کہہ رہے اقبال کہہ رہے ہیں نہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, یہ تو اونچا اڑانے کے چلتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے, انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حق کو ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, قرآن اور حدیث سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا رہوں, علماء سیکھتا رہوں صحیح طریقے کے بارے میں, اور علم حاصل کرنے کا پلان دعوت ٹریننگ کس ماحول میں کیسے کام کریں اس کی بھی ضرورت ہے, یعنی کہ اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو گیٹ دا ٹریننگ فار دیٹ ون. تو یہ اس میں جو ہے وہ اسباق ہے کہ نقصان سے بچنے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دو اور کام ہے. ایک یہ دوسروں کو سچی بات بتانا, اس کی تبلیغ کرنا, اور دوسری کیا ہے کہ دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت وقت صبر کی تلقین کرنا. دوسروں کو سچی بات بتانا کیا ہے, ہمارے پاس حق بات کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس منصوبہ ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ منصوبہ بنائیں اور اس پر عمل کریں کلیکٹیولی, ایک دوسرے کو تواصل ہو, ایک دوسرے کو اکیلے نہیں ہے, ایک دوسرے کو. تو یہ واحد نہیں جمع کا صیغہ ہے. قرآن پاک میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کر الذین آمنوا جو ایمان لائیں, تو اس کو گروپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے مل کے کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس لیے آپ مل کے کرتے ہیں, ہم سب جو ہے اس کو مل کے کرنا چاہیے. تو اس میں ہے کہ ایمان لانے اور مسالے کو بات کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کے معنی یہ کہ تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے. دوسرے اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور معاشرے کو بگڑنے سے نہ دے. اس لیے ایسے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کریں. نیکی پر مشکلات پر صبر کیجیے, گناہوں سے بچنے سے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کیجیے, اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کیجیے. امام تیمیہ جو ہے اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو ایمان صالح سے روکنے والی دو چیزیں ہیں. ایمان صالح سے روکنے والی کون سی ہے؟ ایک شبہات ہے, یعنی ایمان اور مسالے پر نظری اور فکری شبہات, یہ صحیح ہے نہیں ہے ایسی بات ہے. دوسری شہوات ہے, یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے عمل میں مبتلا کر دیتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے, مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں, تو ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ دے گا. یعنی نفسانی خواہشات بھی انسان پہ پریشرائز کرتی ہیں. ان آیات میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شبہات کو دور کرے, اور وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرے. یعنی کہ صبر کیا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا, تو انسان پوری کوشش کرے کہ وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے, اللہ کا رسول چاہتا ہے, جو دین چاہتا ہے. تو آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا, وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی, اور ایک دوسرے کو وصیت کی, بالحق کے حق کی, وتواصوا بالحق کی, اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی, اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. نہیں الحمدللہ, ویسے میں وہ اپنے محترم ناصر بھائی بھی بتا رہے تھے, تو میں یہ لسٹ کیا میں نے جس مختلف تفاصیل سے میں لیتا ہوں مواد, اور یہ بھی جتنا مواد ہے, اور یہ میری اپنی ترتیب ہے جس ترتیب سے میں لیتا ہوں. میرے ٹاپ پرائرٹی تفہیم القرآن ہوتی ہے, اس کے بعد روح القرآن ہے, فی ظلال القرآن ہے, قرۃ الوثقیٰ ہے, تفسیر ماجدی ہے, معرف القرآن ہے, تدبر القرآن ہے, اور تفسیر القرآن اور فہم القرآن ہے. تو میں ان سے جو ہے وہ مواد لے کے اپنی سلیکشن کر کے پھر آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں. تو ہم آتے ہیں کوئز کی طرف. کوئکلی فاسٹ جی آپ کریں اس میں, تاکہ ہم دیکھتے جائیں اس کو اور مکمل کرتے جائیں. تو پہلا ہے خسر سے کیا معنی ہے, اور ٹائم کم ہے تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جلدی کمپلیٹلی اور کریکٹلی ہے. جی بسم اللہ. خسر سے کیا معنی ہے؟ کھو گیا, ہلاکت, نقصان, فائدہ. کیا ہے جی خسر؟ جی خسر میں ہلاکت ہے, ٹھیک ہے, نقصان ہے. سورہ اصل میں کتنی بار تاکید کی گئی انسان خسارے میں؟ کتنی بار تاکید کی گئی؟ 1 بار, 3 بار, 2 بار, 4 بار. انسان خسارے میں ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے.
تو 4 بار جو ہے ہمیں تلقین کی گئی ہے، بتایا گیا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صالحات سے مراد کے معنی بتائے۔ صالحات اچھے عمل، اچھے اعمال، برے عمل، اچھا جی صالحات، صالحات صالحات جمع ہے، یہ سی صحیح ہے، اچھے اعمال۔ آمنو، آمنو وہ ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے، وہ ایمان لاتا ہے، وہ سب ایمان لائے۔ آمنو آمنو وہ سب ایمان لائے۔ آمنو یہ اس میں اس کی وہ ہے اپنا امر کا صیغہ ہے، آمنو سب ایمان لائے۔ ایمان صالح، صالحہ کی جمع بتائیں، بہت آسان ہے۔ صالحہ میں نے اسپیشلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، صالحہ کی جمع کیا ہے؟ جی اسلام بھائی ٹھیک ہے، بدر بھائی نہیں صحیح، صالحون نہیں ہے بھائی، صالحہ مؤنث ہے، مؤنث مذکر نہیں ہے، صالحہ جی صالحات، تا کو مربوطہ کو ڈراپ کریں گے اور الف تا لگائیں گے، صالحات صحیح آنسر ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زیادہ جو آپ دیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھیے، اللہ کے مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنی پیدائش موت کو یاد رکھیے۔ جی کوئکلی جی، یہ ایک سے زیادہ جواب ہیں، سارے جواب صحیح ہیں، بالکل صحیح۔ نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، کیا ضروری ہے جی نجات کے لیے؟ ایک سے زیادہ جواب ہیں جی۔ اسی سورہ میں ہم نے کہا ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور ایک دوسرے کو حق کی صبر کی تلقین، آل آر کریکٹ۔ اس کے بعد حق کو بہتر پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ حق کو بہتر پہنچانے کے لیے، حق کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے یہ بالکل اس کو حالات حاضرہ کو نہیں چھوڑ سکتے جی، مثلا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پریزنٹ سچویشن کیا ہے اس کو کیسے ہم جو ہے امپلیمنٹ کریں چیزوں کو۔ تو ABCD چاروں ہوں گے۔ میں نے یہ پہلے بتا دیا۔ اور ایک دوسرے کو وصیت کی۔ صبر کے معنی میں کیا ہے؟ صبر کے معنی نیکی کرنا، مشکلوں صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، تکلیفات پہ صبر کرنا۔ ہاں جی کوئکلی جی کیا کہیں گے آپ؟ آل آر کریکٹ، الحمدللہ سب ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہمیں آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ اگلا پورشن ہم لیتے ہیں۔